اعلانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے جو خواب محمد نواز شریف اور ان سے پہلے شہید بے نظیر بھٹو نے دیکھا تھا، وہ اس کی تعبیر جو ہے وہ اس مہینے فروری میں مکمل ہو گئی ہے کہ اس مہینے کے آغاز میں شنگھائی تھرکول کا جو منصوبہ ہے، سی پیک کا منصوبہ ہے 1320 میگا واٹ کا، اس نے باقاعدہ طور پر اپنی بجلی کی پیداوار مکمل طور پر شروع کر دی ہے، اور مہینے کے وسط میں ایک اور جو پروجیکٹ بہت سالوں سے خاص طور پہ 2018 سے 22 تک ایک مجرمانہ غفلت کا شکار تھا، جو تھل نووا کا پروجیکٹ ہے 330 میگا واٹ کا، اس نے بھی اپنی جو سنکرونائزیشن ہے، یعنی ان کو جو ہم قدم ہونا تھا سسٹم سے، وہ ہو گئے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم کی حکومت نے پچھلے 10 ماہ کے دوران جو کاوش کی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سال میں، صرف اس سال میں اپریل 2022 کے بعد سے صرف تھر سے پیدا ہونے والی بجلی میں 1980 میگا واٹ نئی کیپیسٹی ایڈ کر دی گئی ہے۔ یہ 2000 میگا واٹ جو ہیں، یہ پاکستان کے اپنے مقامی کوئلے سے پیدا ہونے والی سستی بجلی ہے، جو اب سسٹم میں آ رہی ہے باقاعدہ طور پہ اس مہینے سے، جس سے ہمیں آئندہ آنے والے جو موسم گرما ہے اس میں بھی بہت مدد ملے گی لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کرنے میں، اور ساتھ ہی بجلی کی قیمت کم کرنے میں۔ تھر میں اس وقت اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے پاکستان پر، 175 ارب ٹن کے کوئلے کے ذخائر موجود ہیں، جو کہ 1 لاکھ میگا واٹ پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو ابھی تو ہم نے صرف، اگر ہم جو پچھلا اینگرو تھرکول کا پلانٹ شروع ہوا تھا کچھ سال پہلے، تو ابھی صرف 2640 میگا واٹ ہم نے پیدا کرنا شروع کیا ہے، لیکن یہ انتہائی خوشائند ہے کہ اب تھر کے معاملے میں تمام شکوک و شبہات جو ہیں وہ دور ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اور تھر کا جو کوئلہ ہے وہ پوری طرح پوری دنیا میں اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ اس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے، اور بڑے پلانٹس میں بھی بنائی جا سکتی ہے۔ تو جہاں ہمیں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت حاصل تھی ان سارے پروجیکٹس کو مکمل کرنے میں، لیکن میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا، اور سندھ کے توانائی وزیر امتیاز شیخ صاحب کا، کہ انہوں نے بھی سارے معاملے میں ہماری معاونت کی، اور پاکستان کی جو توانائی کا مستقبل ہے اس کے لیے ایک نیا دروازہ کھل گیا ہے ان 2640 میگا واٹ سے، جو اب تھر کے کوئلے سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور جو منصوبہ ہم نے مکمل کیا ہے وہ ہے ایران پولان، جو ایران کی سرحد ہے، وہاں سے گوادر تک کی جو ٹرانسمیشن لائن تھی، جس کا آغاز پچھلے سال جولائی میں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ مکمل ہو گیا ہے، اور بہت جلد وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ گوادر جا کر اس کا افتتاح کریں گے۔ یہ بھی انتہائی اہم منصوبہ ہے جو تکمیل ہوئی ہے، کیونکہ گوادر کے لیے جو توانائی کی ترسیل ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو تھا، اور ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ مارچ کے وسط تک یہ لائن جو ہے باقاعدہ طور پر کام کرنا شروع کر دے گی۔ ایران سے 100 میگا واٹ کی بجلی گوادر کو حاصل ہوگی، جس سے گوادر کی جو ترقی ہے اس میں حائل ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ دور ہو رہی ہے، اور وہ جو ہمارا علاقہ ہے انشاءاللہ وہ ترقی کرے گا۔ اور آخری بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ وزیر اعظم کا 6000 میگا واٹ شمسی توانائی کا منصوبہ ہے، اس حکومت نے اس کا آغاز کیا ہے،
اس کا جو پہلا حصہ ہے 600 میگا واٹ مظفر گڑھ میں جو 600 میگا واٹ لگیں گے، اس کے لیے جو ریکویسٹ فار پروپوزل جو اشتہار ہے وہ دے دیا گیا ہے، اور ہمیں یہ توقع ہے کہ 17 اپریل کو اس کی بولی ہوگی، اور جس کے نتیجے میں کم سے کم قیمت پر ہم یہ شمسی توانائی کا منصوبہ جو ہے اس کا آغاز کر دیں گے۔ تو یہ سارے ایشوز جو بہت توانائی کے حوالے سے ہیں، اگرچہ موجود ہیں اور گمبھیر ہیں اور ہمارے لیے چیلنج ہے، لیکن ہم نے توانائی کا جو مسئلہ ہے، اس کی بجلی کی قیمت کو کم کرنے کے لیے، پاکستان کے مقامی ایندھن کو استعمال کرنے کے لیے اس میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، جس کے لیے ہم پہلے تو اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہیں، لیکن اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو قیادت ہے، ان کی جو انرجی ہے اس معاملے میں کہ ان پروجیکٹس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، اس نے ہماری بڑی مدد کی ہے، اور اللہ کے کرم سے ابھی تھر کول کے جو 2640 میگا واٹ کے پروجیکٹس ہیں، یہ اپنی پوری بجلی ہمارے نیٹ ورک کو فراہم کر رہے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ سفرمان صاحب جیو سے منسٹر صاحب، نو ڈاؤٹ کہ یہ پروجیکٹس یقیناً سستی بجلی پیدا کریں گے، لیکن ابھی جو پاکستان کا جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے آپ کی جو انرجی منسٹری، جس میں آپ کی ڈویژن بھی شامل ہے، اس میں جو بجلی کا ٹیرف ہے، اگرچہ آپ نے کافی پروٹیکٹ کرنے کی، جس طرح آپ نے کل بتایا اسٹینڈنگ کمیٹی میں کوشش کی ہے، تو آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی مسائل جو سارے طے ہو چکے ہیں، یہ ابھی بھی مسئلہ ہے آپ کی منسٹری کا؟ جی دیکھیے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے نیگوسیشنز ہیں، جو کہ وزارت خزانہ کے تھرو ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ان کا جو مین کنسرن ہے، جو تحفظات ہیں، وہ جو گردشی قرضہ ہے اس کے حوالے سے ہیں، اور وہ تحفظات اگلا جو مالی سال ابھی آنا ہے، جولائی 2023 سے جو شروع ہوگا، اس کے بارے میں ہے۔ اس مالی سال کے تمام معاملات جو ہیں ان پر ہمارا معاہدہ اور ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف وہ اگلے مالی سال کے بارے میں کچھ ہم سے گارنٹیز چاہ رہے ہیں، جس کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنے صارفین کو ایک خاص حد سے زیادہ اس پر ہم بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ لیکن میں پھر دہرا دوں کہ بجلی کا بنیادی ٹیرف، جس میں آخری دفعہ پچھلے موسم گرما میں جس میں اضافہ کیا گیا تھا، بنیادی ٹیرف میں کسی بھی جو سلیٹ ہے، چاہے وہ کم سے کم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ رضا